امسح دموعك فالله غفور رحيم، يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم، كلنا خطاؤون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ الحدید ہے. سورہ الحدید کا دوسرا رکوع ہے. قرآن کریم کا 27واں پارہ ہے. سورہ الحدید کے بارے میں اس سورت کی ابتدا میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی ہر آیت میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ آیا ہے. سورہ الحدید کی ہر آیت میں. سورہ الحدید کی جو ابتدائی آیتیں تھیں گزشتہ دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہوا، صفت خالقیت کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہوا کہ سارے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ایمان، عمل صالح اور جزائے عمل کا ذکر ہوا. گزشتہ درس میں جزائے عمل کا ذکر تھا کہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے. ایک دن آنے والا ہے جو دن 50,000 سال کا ہوگا. اس دن کی کیفیت کیا ہوگی گزشتہ درس میں اس کا ذکر ہوا. 3 گروہ ہوں گے اور ان گروہوں کو کس طرح فیصلے کے بعد چلنا ہوگا اور پل صراط پر سے کس طرح گزرنا ہوگا. کچھ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ ایمان والے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہوگی. اور آپ وہاں سن چکے گزشتہ درس میں کہ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ پہاڑوں سے زیادہ ان کے پاس روشنیاں ہوں گی، اور بعض ایسے بھی ہوں گے ایمان والے کمزور ناخن کے برابر ان کے پاس روشنی ہوگی، لیکن بہرحال وہ گزر جائیں گے ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی روشنی کی وجہ سے. وہ پل صراط پر سے گزر جائیں گے. اب وہاں جو پھنس جائے گا جو گروہ، ایک تو مشرکین، وہ تو شروع ہی میں فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں، لیکن ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو وہاں روشنی دیکھ کر پھر آڑ بن جائے گی اور اندھیرا چھا جائے گا، اور یہ منافقین کا گروہ ہوگا، اور وہ بھی بالآخر کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے. اور یہ ایسا دن ہوگا، آج کے درس میں بھی جزائے عمل کا ذکر ہے اور پھر آگے ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے آج کے درس میں بھی، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ دنیا کی طرح نہیں کہ دنیا میں جب انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب انسان پر مشکلیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل جاتا ہے، سفارش کے ذریعے، پیسے دے کر، یا کوئی مددگار آ جاتا ہے، لیکن وہاں سوائے ایمان اور عمل صالح کے اور کوئی اس سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جو بغیر عمل کے اور بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، تو وہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے حق میں کسی کو سفارش کی اجازت بھی ہوگی۔ ان کٹھن مراحل سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور یہ انسان کو راستہ دکھاتی ہے، اور آگے کن کن کھٹن مراحل سے انسان کو گزرنا ہے واضح طور پر یہ بتاتی ہے۔ تو ان کھٹن مراحل سے انسان کو گزرنا ہے، تو پھر انسان اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتا؟ آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں، سوچیں، قرآن کریم کی ان آیات پر غور کریں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہماری چاہت ہو یا ہماری چاہت نہ ہو، ان کھٹن مراحل سے ہم نے گزرنا ہے، ان مراحل سے ہم نے گزرنا ہے۔ اگر ہم نہ بھی چاہیں، ان مراحل سے ہم نے گزرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر ایمان کے آگے گزرے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل صالح نہ کرے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے روشنی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اکٹھی نہ کرے؟ اور وہاں گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ روشنی کیا ہے؟ نماز روشنی ہے، سجدہ روشنی ہے، دنیا میں جو بھی انسان ذکر و اذکار کرتا ہے وہ روشنی ہے، حج عمرہ کرتا ہے وہ روشنی ہے، اچھی زبان کسی سے، اچھے الفاظ سے کسی کو پکارتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، یہ ساری روشنیاں ہیں، اور وہ روشنیاں ان کے لیے کھٹن مراحل کے لیے انسان جمع کر سکتا ہے۔ اگر ایمان اور یقین ہو تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان وہاں کے لیے روشنی نہ جمع کرے۔ اور یہی چیز تھی صحابہ اکرام کے پاس۔ صحابہ اکرام کا ایمان ایسا ہی تھا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہاں کے لیے روشنی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیامت، میدان حشر کے بارے میں اور قرآن کریم کی جب خاص کر یہ آیت سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ کے انگارے پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے 19 فرشتے جہنم پر پہرہ دے رہے ہوں گے، سوائے اللہ کے کسی کی بات نہیں ماننے، اور وہ غسیلے ہوں گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہوں گے۔ جب یہ آیت سنی تو انہیں یقین تھا، آگے کے مراحل ان کے سامنے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سلیمان نے مدینہ شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی طرف نکل پڑے۔ 3 دن تک حضرت سلیمان نظر نہیں آئے، 3 دن تک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے۔ تو حضور نے فرمایا سلیمان نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تو تلاش کے لیے صحابہ کو بھیجا، دیکھا پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ حضور نے یاد کیا ہے اور حضور بلا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کے سامنے، حضرت سلیمان رو رہے ہیں، زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا سلیمان کیا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جب سے یہ آیت کریمہ سنی ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، پہرہ دے رہے ہیں، اور سوائے اللہ کے حکم کے کسی کی بات نہیں مانتے، اور جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے، تو اس خوف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اور میں شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، اور اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں۔
تو حضور نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ سلیمان تو ان میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی خوشخبری بھی سنا دی، کیونکہ حضرت سلیمان وہ صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سلیمان سے کہا کہ یہ تو فارس سے آیا ہوا ہے، یہ تو عرب کا نہیں ہے، یہ فارس سے آیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی تھے، وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو طعنہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے سن لیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سلمان کون ہے؟ سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، اور سلمان جنتی ہے، سلمان جنت میں جا۔ تو جن کو حضور کی زبانی جنت کی خوشخبریاں جن کانوں نے سن لی اور وہ رو رہے ہیں، وہ عمل صالح کر رہے ہیں، تو ہم کس طرح غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کو، اسی لیے دروس قرآن میں جب آپ بیٹھتے ہیں یہ آیات آپ سنتے ہیں ترجمہ، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان غفلت میں رہے۔ کہیں نہ کہیں تو انسان کو یہ آیتیں جھنجھوڑیں گی۔ ایک ڈاکو کے بارے میں آتا ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، کہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کسی گھر میں داخل ہو رہا تھا، تو جیسے ہی دروازے تک پہنچا تو اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور اندر سے آواز آ رہی ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کا ذکر ہے، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ۔ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ذکر سے کانپ جائیں، یہ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں اور نافرمانیوں سے باز آ جائیں؟ اور یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ کیا ایمان والوں پر، مومنوں پر، مسلمانوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ڈر جائیں، فکر میں آ جائیں، فکر آخرت میں لگ جائیں؟ تو جب یہ آیتیں اس نے 2-3 مرتبہ سنی تو وہیں چیخ ماری، اس نے کہا آ گیا یہ وقت، آ گیا۔ وہیں سب چوری چکاری چھوڑ کر اور پھر بہت بڑے اللہ کے ولی وہ بنے۔ تو کسی نہ کسی موقع پر انسان کو ان میں سے کوئی آیت مجبور کر لیتی ہے، جھنجھوڑ لیتی ہے کہ غفلت کی زندگی سے باہر آ جا، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے فکر آخرت میں لگ جا، اس فکر میں اور اس مقصد کی طرف آ جا۔ تو جب آدمی قرآن سنے گا، اگر قرآن صرف اس لیے ہم سوچتے ہیں آیا ہے کہ اس سے صرف ایصال ثواب کے لیے آیا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو بس اس کے لیے قرآن ختم کرنا ہے، یا انسان پریشان ہو جائے تو بس قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے آیا ہے کہ انسان کی رہنمائی کرے، انسان کو سیدھا راستہ بتائے اور انسان پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں، تو پھر یہی ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ جب کوئی فوت ہوگا تو بس اس کے لیے قرآن خوانی کر دیں گے، بس یہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے۔ آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، اور غفلت سے انسان کس طرح باہر نکلتا ہے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا، اور اس دن کی طرف ہر انسان ہر گھڑی ہر ساتھ بڑھ رہا ہے، اسی دن کی طرف ہر وقت جب گزر رہا ہے کہ انسان قیامت کے قریب ہو رہا ہے، اپنے موت کے قریب ہو رہا ہے۔ آئے دن آپ سنتے ہیں، آج آپ نے 2 اعلان سنے کہ 2 ساتھیاں، ان کی والدہ، ایک کی بھی والدہ انتقال کر گئی، دوسری کی بھی والدہ انتقال کر، ایک کل انتقال ہوا، ایک آج۔ تو اسی طرح کل پتہ نہیں کس کے بارے میں اعلان ہو جائے۔ تو یہ دنیا ہے، دھوکے کا سامان ہے دنیا، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور پھر تیاری ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ گھڑیاں آنے والی ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، پھر اس دن نہیں وصول کیا جائے گا تم سے فدیۃ، بدلہ، عذاب کے بدلے میں تم سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان ہی نہیں لایا، کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، اور وہ جہنم کیسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی اصل اس کا ٹھکانہ ہے۔ هِيَ مَوْلَاكُمْ، یعنی وہی اس کی مددگار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم ہی کے اندر رہے گا، چاہے یا نہ چاہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں پر وہ گھڑی نہیں آئی، وہ وقت ابھی تک نہیں آیا، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کہ
ڈر جائیں ان کے دل لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، یعنی ایمان والے ہو کر، یقین رکھتے ہوئے، کلمہ گو ہو کر پھر بھی غفلت. یہ بڑا تعجب عجیب لگتا ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے. حضور کے ایک صحابی تھے، نام ان کا حضرت حدیر تھا. حضرت حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوے میں اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا، لشکر بھیجا، تو ساتھ یہ صحابی بھی تھے. اور زمانہ ایسا تھا کہ زاد راہ، سامان اتنا زیادہ نہیں تھا، قحط کا زمانہ تھا، تنگی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ جمع تھا تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں تقسیم کر دیا کہ گزارا کرنا ہے، سب میں تقسیم کر دیا. تو حضرت حدیر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے نہیں دیا، یاد نہیں رہا، اور میں بھی شرم کے مارے حضور سے مانگ نہیں سکا. تو نکل گئے سفر پر، میں شرماتے ہوئے، اب میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور باقی جو صحابہ کے پاس ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا صرف ان کے لیے کافی ہے، ہر آدمی کے لیے. تو اب میں دوسرے سے مانگ بھی نہیں سکتا، اور فکر بھی ہے کہ راستہ بڑا طویل ہے، سفر میں جا رہے ہیں تو کیا ہوگا. لیکن میں نکل پڑا. جب ایک حد تک میں آگے گیا تو میں نے وہیں آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی بھول گئے ہیں مجھے دینا، تیرے نبی کو یاد نہیں رہا، اور میں شرم کے مارے مانگ نہیں سکا. لیکن یا اللہ تو تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو تو دیکھ رہا ہے، تجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یا اللہ مجھے تو نے پیدا کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میرے رزق کا مالک بھی تو ہی ہے. اور آج کے بعد اس پورے سفر میں میرا کھانا کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت حدیر نے فرمایا میرا کھانا ہوگا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ میرا کھانا ہے اور میرا پینا ہے. میں کسی کے سامنے اور فریاد نہیں کرتا، نہ کسی صحابی سے مانگتا ہوں، نہ کسی اور سے شکایت کرتا ہوں. یا اللہ میری فریاد تیرے سامنے ہے، تو ہی راستہ کھولے گا. تو ادھر آسمان کی طرف دیکھا اور یہ الفاظ کہے، ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مدینہ منورہ بھیج دیا، جا کر میرے نبی سے کہہ دو کہ فلاں صحابی کو، حدیر کو کچھ نہیں ملا، اور کسی شخص کو جو تیز رو سواری پر بیٹھے اور راشن اس کے حوالے کرے اس تک پہنچا دے. تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈپٹی لگائی کہ یہ راشن لے جاؤ، حدیر کے حوالے کر دو، اور جب اس کے حوالے کرو تو پھر وہاں کھڑے ہو کر اور سوال نہیں کرنا، سننا کہ وہ کیا کہتا ہے، اور پھر وہ آ کر مجھ سے کہہ دینا. حضور نے فرمایا کہ دیکھنا وہ کیا کہتا ہے تو پھر آ کر وہ مجھ سے کہہ دینا. تو وہ صحابی راشن لے کر وہاں پہنچا، گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا لشکر میں پہنچا. حضرت حدیر کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد وہ توشہ اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے معذرت بھی کی ہے کہ میں بھول گیا تھا اور تو نے بھی یاد نہیں دلایا. میں سوچا، میں نے سمجھا سب کو دے دیا، تو نے بھی یاد نہیں دلایا. اور اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ مجھے حکم دیا کہ میں یہ راشن تیرے لیے بھیجوں، اور یہ تیرے پاس آیا ہے. تو حضرت حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ راشن لیا اور وہیں کھڑے ہو گئے، اور زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ الحمدللہ الذی ذکرنی، الحمدللہ الذی ذکرنی من العرش، من فوق العرش ومن فوق السبع سماوات، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے عرش الہی کے اوپر مجھے یاد کیا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ساتوں آسمان کے اوپر مجھے یاد کیا. اور پھر اس کے بعد حدیر نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے عرش الہی پر یاد کیا، ساتوں آسمان، مجھے یہ توفیق دینا کہ میں زندگی بھر تجھے نہ بھولوں. یا اللہ مجھے یہ توفیق دینا کہ میں زندگی بھر تجھے نہ بھولوں. اور یہی الفاظ آ کر پھر اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ انسان اس یقین کے ساتھ اگر اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ تو اپنے بندوں کو نہیں بھولتا. تو دنیا میں جب اللہ مدد کرتا ہے تو آخرت میں جو آگے مشکل گھڑیاں آ رہی ہیں تو اس میں تو یہی چیز انسان کے کام آئے گی
کہ دنیا میں اللہ کو یاد کرے گا اور وہاں پھر اللہ اسے نہیں بھولے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے کہ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ڈر جائیں تمہارے دل اللہ کے خوف سے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ گھڑیاں وہ وقت نہیں آئی، ان تخشع قلوبہم، کہ کانپ جائیں تمہارے دل، ڈر جائیں تمہارے دل، لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور اس قرآن سے جو اللہ نے سچی کتاب نازل کی۔ کیا وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کے یاد اور قرآن کو سن کر، قرآن کی آیات کو دیکھ کر تمہارے دل ڈر جائیں، کانپ جائیں اور غفلت سے باہر آ جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو کتاب سچی نازل کی، ولا یکونوا کالذین، اور نہ ہو جانا اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گی، من قبل، تم سے پہلے، فطال علیہم الامد، اور پھر ان پر مدتیں گزر گئی، ان کی عمریں بھی طویل تھی، فقست قلوبہم، وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل اور سخت ہوتے گئے۔ ایسے نہ ہو جانا، ایمان قبول کیا تو اب دل سخت نہ ہو، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب سامنے، تو اس سے تم غفلت سے باہر آ جاؤ اور تمہارے دل کانپ جانے چاہیے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے۔ تو فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اور سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں نافرمان ہی رہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ وہ ہے، یحیی الارض بعد موتها، جو زندہ کرتا ہے زمین کو بنجر ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد۔ تو اسی طرح اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے گا مرنے کے بعد۔ جس طرح زمین بنجر ہو جاتی ہے، بارش برستی ہے، زمین پھر ہری بھری ہو جاتی ہے، تو اس میں ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ قد بینا لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم فکر والے بن جاؤ، تاکہ تم فکر آخرت والے بن جاؤ۔ ان المصدقین، پھر وہی عمل صالح کی طرف، پھر اسی کی طرف، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، صدقے کے بارے میں گزشتہ دروس میں بھی گزر چکا کہ جو دنیا میں مخلوق خدا پر رحم کھاتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، مخلوق خدا پر مہربانی کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر دوسرے انسان کا بھلا چاہے، وہ ہر دوسرے، اور حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھیں۔ تم میں اگر تم خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو دنیا میں، تو دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھو، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھو، اپنے عیبوں پر نظر رکھو، اور پھر کیا توفیق ہوگی؟ دوسروں کی خوبیاں اپنانے کی اور اپنے عیب دور کرنے کی۔ لیکن ہوتا اس کا الٹ ہے کہ اپنی خوبیوں پر انسان کی نظر ہوتی ہے اور دوسروں کے عیبوں پر نظر ہوتی ہے، تو پھر یہ انسان سدھر نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان کو اپنے عیبوں پر اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ تو ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ کیا ہے؟ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، گویا یہ قرض دے رہے ہیں اللہ کو قرض حسنا، یضاعف لہم، اللہ بڑھا کر واپس ان کو لوٹائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بدلہ ہے، ثواب ہے عزت کا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون۔ اس آیت پر اگر انسان غور کرے، ایمان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے ایمان والے، جو بھی ایمان والے ہیں اور ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ اولئک هم الصدیقون، یہی صدیقین ہے۔ کہتے ہیں صدیقین کی جماعت میں ہوں گے، شہداء کی جماعت میں ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الصدیقون، صدیقین سچے، والشہداء اور شہداء،
شہداء کہتے ہیں گواہی دینے والے. حضور نے فرمایا میری امت باقی امتوں پر گواہی دے گی. عند ربہم اپنے رب کے ہاں. لہم اجرہم ونورہم ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، بدلہ ہی بدلہ ہے. ونورہم اور روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. والذین کفروا اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. وکذبوا بآیاتنا اور میری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں جہنم کا ایندھن بننے والے، یہی لوگ ہیں جہنم میں جانے والے. اور جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. جہنم یہ اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کی جگہ ہے. جن پر اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہوگا تو وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. آگے انشاءاللہ اگلے رکوع میں پھر دنیا کی حقیقت ذکر کی ہے اللہ نے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا لہو و لعب کا سامان ہے. دنیا زینت تفاخر کا سامان ہے. تو آگے اس کا ذکر ہوگا. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا رب. جزاكم الله خير ساتھی پیچھے کی طرف میرے سے رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث